السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ یہ واقعہ میرے مرحوم دادا جان کے ساتھ ان کے بچپن میں پیش آیا۔ یہ ناقابل فراموش سچی داستان لگ بھگ 70 سال پرانی ہے، جو سینہ بسینہ اگلی نسل میں منتقل ہوتی گئی۔ مرحوم جب بھی اس کا ذکر کیا کرتے، سامعین کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے دادا جان فرماتے ہیں، میرا بچپن صوبہ پنجاب کے شہر چکوال کے ایک پسماندہ گاؤں میں گزرا۔ ہماری زبان پنجابی ہے۔ اوائل عمری میں کافی شرارتی ہوا کرتا تھا۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں جب سارا قبیلہ آرام کر رہا ہوتا تھا، اس وقت میں گھر سے باہر گھوما کرتا اور بعد میں والدہ محترمہ سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جس میں ایک استاد محترم گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ نام یاد نہیں، مگر ان کو سب استاد جی پکارتے تھے۔ پورا گاؤں ان کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور ان سے مریضوں کو دم وغیرہ بھی کروایا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ وہ بہت پرہیزگار اور متقی بزرگ تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھر کچے مگر کردار پختہ ہوا کرتے تھے۔ زندگی بہت سادہ تھی۔ بنیادی سہولیات جیسا کہ بجلی اور پانی کا فقدان تھا۔ گاؤں میں گنے چنے چند کنویں تھے کہ جن سے انسان اور پالتو جانور اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ استاد محترم کی حویلی میں گیٹ کے ساتھ رہائشی کمرے اور مہمانوں کے لیے بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے بیچوں بیچ کچے صحن میں ایک بہت پرانا لچوڑے کا گھنا درخت لگا ہوا تھا۔ حویلی کی پچھلی دیوار کے ساتھ جانوروں کے لیے کمرے بنائے گئے تھے۔ ایک کمرے میں ان کی گھوڑی بندی ہوتی اور دوسرے میں گائے بھینسیں وغیرہ۔ گھوڑی والے کمرے میں ایک ہوادار کھڑکی ہوا کرتی تھی کہ جس سے عموماً وہ گھوڑی دور سے نظر آ جایا کرتی تھی۔ یہ جولائی کی ایک گرم اور عبث زدہ دوپہر تھی۔ ہوا بالکل بند تھی۔ گرمی اتنی کہ سانس گھٹا جا رہا تھا۔ میں حسب معمول چھپکے سے اپنے سوئی ہوئی ماں کے پہلو سے نکلا اور صحن میں آ گیا۔ میرا رخ استاد محترم اور ہمارے گھر کی مشترکہ دیوار کی جانب تھا۔ یہ دیوار کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جو دونوں گھروں میں پردے کا کام کرتی تھی۔ میں عموماً اس دیوار پر چڑھ کر استاد محترم کے گھر اتر جاتا اور لسوڑے کے درخت پر چڑھ کر مزے سے کچے پکے لسوڑے کھایا کرتا تھا۔ اس دن بھی اسی نیت سے دیوار پھلانگ کر جب ان کے گھر کے صحن میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ استاد محترم بھی اپنے رہائشی کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے عموماً اپنی چادر کو پانی میں اچھی طرح بھگو کر سویا کرتے تھے اور اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ میں حسب معمول انتہائی چھانپ دستی کے ساتھ کسی بندر کی طرح بالکل خاموشی سے درخت پر چڑھ گیا اور لسوڑے کھانے لگ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اپنی بیوی اور گدھے کے ساتھ استاد محترم کے گھر میں داخل ہوا۔ گدھے پر ایک بچہ بھی سوار تھا۔ دونوں میاں بیوی شکل سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ بچے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ دونوں نے استاد محترم کو سلام کیا اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ میں چونکہ کافی دور تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے مجھے ان کی گفتگو زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ اچانک استاد محترم نے بلند آواز سے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں اچانک حیران ہوا کہ یہ میری موجودگی سے آشنا تھے اور میں ان کو سوتا ہوا سمجھ رہا تھا۔ اب تو ضرور میری شامت آئے گی۔ میں نے جلدی جلدی توڑے ہوئے لسوڑے اپنی دونوں جیبوں میں بھرے، ڈرتا ڈرتا درخت سے نیچے اترا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میری چوری کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے دبنگ آواز سے کہا کہ سامنے گھوڑی والے کمرے کے پاس جاؤ اور کھڑکی سے اندر آواز دو کہ اسماعیل، تمہیں استاد یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے یہ حکم سنا تو فوراً اس کمرے کی جانب چل دیا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ استاد محترم نہ جانے کس عجیب و غریب بات کر رہی ہیں، کیسی عجیب و غریب بات کر رہی ہیں۔ وہاں تو صرف جانور بندے ہیں اور کسی شخص کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ کون اور کہاں کا اسماعیل؟ بہرحال میں اس کھڑکی کے پاس گیا اور جملہ دہرایا تاکہ پیغام پہنچ جائے اور میں جلد از جلد فارغ ہو کر توڑے ہوئے لسوڑے کھا سکوں۔ جیسے ہی میرا جملہ ادا ہوا میں فوراً وہاں سے نکل گیا اور گھنا لسوڑے کا درخت زور زور سے جھولنے لگا جیسے تیز آندھی آ گئی ہو، مگر ہوا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔
چند پکے ہوئے لسوڑے زمین پر آ گرے۔ میں جہاں تھا وہاں سہم کر رہ گیا، جیسے پاؤں زمین میں دھس گئے ہو۔ ٹھنڈے پسینے کی لکیر میری گردن کے پچھلے حصے سے کمر پر بہنے لگی اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لسوڑے کا درخت ساکت ہو چکا تھا۔ جانوروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی رسیاں توڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ بے شمار پرندے جو چند لمحات بیشتر اس درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھے وہ بڑبڑا کر اڑنے لگے۔ استاد محترم کی گونجدار آواز بلند ہوئی، اسماعیل، یہ بزرگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس بچے پر کسی شریر آسیب کا سایہ ہے۔ کیا تم اس معاملے میں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہو یا میں خود ہی کچھ تدبیر کروں؟ اس کے جواب میں مجھے مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے مشابہ آواز درخت کی شاخوں میں سے آتی ہوئی محسوس۔ استاد محترم چند لمحات تک غور سے اس آواز کو سنتے رہے، پھر بزرگ جوڑے سے کچھ یوں کہنے لگے، اس بچے نے گاؤں کے واحد پرانے قبرستان کے عقب میں واقع بیری کے درخت پر شاید پھل گرانے کی کوشش کی، وہ بھی پتھر مار کر، جس کے باعث وہاں موجود مسلمان جنات کا ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے غصے اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر اس بچے میں داخل ہو کر اس کو پریشان کیا۔ اسماعیل نے ان کے قبیلے میں موجود اپنے ایک دوست جن کے توسط سے بچے کی جانب سے معافی مانگی ہے۔ اب اس قبیلے کے سردار کسی تسلی بخش ضمانت کے طلبگار ہے کہ یہ بچہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ پھر اپنا رخ درخت کی جانب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اسماعیل، اپنی کوئی نشانی ضمانت کے طور پر اس بزرگ جوڑے کے حوالے کرو تاکہ وہ عاطسی مخلوق اس بچے کی جان بخشے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں درخت سے کوئی چیز زمین پر ٹن ٹن کرتے آ گری۔ میں اس تمام واقعے سے کافی ڈرا اور سہما ہوا تھا، مگر لاابالی پن اور متجسس رویے کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگ کر گیا اور وہ چیز زمین سے اٹھا لی۔ وہ کوئی بہت قدیم اور نایاب سی قسم کا ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ تھا۔ ایک طرف عجیب سی مورت بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب کچھ ناقابل فہم عبارت تحریف تھی۔ میں نے وہ سکہ اس متاثرہ لڑکے کی ماں کے حوالے کیا، جس نے جلدی سے اسے مجھ سے لے کر اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ احتیاط اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ استاد محترم نے لڑکے کے چہرے پر دم کیے ہوئے پانی کے چند چھینٹے مارے اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ لڑکے کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا لپٹا اور رونے لگا۔ بزرگ جوڑے نے سلام کیا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد کبھی اس درخت کے نزدیک تک نہ گیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو جسم میں جھڑجھڑی سی دوڑ جاتی ہے۔ بہت بعد میں معلوم ہوا کہ استاد محترم کے پاس جنات کے بچے بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جو استاد جی کی مدد کیا کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔